کے اندر اگر کچھ ہے تو وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، مصطفیٰ کے لیے ہے، تو معلوم ہوا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنائے گئے، سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ اور سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یقیناً کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ تبھی تو میرے امام فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھا تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھا تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان، جان ہے تو جہان، جان ملت اسلام۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان، وہ جان ہے جہان کی۔ آپ اپنے جسم کا ایک ہاتھ کاٹ دیں، کاٹنے کے بعد آپ کو جو ہے پٹی وغیرہ کر دیا جائے، آپ صحیح ہو جائے، آپ کے ہاتھ کو فریزر کر دیا جائے، کچھ دن کے بعد وہ ہاتھ کو آپ کے سامنے لا کر کاٹا جائے اس میں، تو کیا تکلیف ہوگی؟ تکلیف جسم کو نہیں ہوگی، تکلیف دل کو ہوگی۔ پتا کیوں؟ اس لیے دل کو تکلیف ہوگی کہ میرا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، جسم کو تکلیف نہ ہوگی، کیوں؟ اس ہاتھ سے جان نکل چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اس میں جان نہیں ہے۔ بے شک بلا شبہ مصطفیٰ کائنات کی جان ہے۔ جس دن رب نے اس جان کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا، محبوب آ جاؤ، فیصلہ ہو جائے، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون تیرا چاہنے والا ہے، کون تیرا غدار ہے، فیصلہ ہو جائے۔ تو جس دن رب نے محبوب کو بلا لیا، اسی دن دنیا کا اختتام بھی ہو جائے۔ جان ہے تو جہان، جان ہے تو جہان ہے۔ ساری ملت اسلام، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل رہنما ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات، وہ نبی کہ جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ، وہ نبی، اس نبی کی بات کرتے ہیں لوگ، وہ نبی، ارے وہ نبی تو وہ ہے کہ جب وہ چلے تو جبرائیل کام تھام لے، وہ نبی تو وہ ہے کہ جب وہ نگاہ اٹھاتے تو سورج پلٹ جائے، جب وہ نگاہ اٹھاتے تو قبلہ بدل جائے، اشارہ کرتے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے۔ وہ نبی تو وہ ہے کہ جب پہاڑوں کے درمیان سے چلے تو پہاڑ سے آواز آئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ نبی تو وہ ہے، ارے تو وہ نبی ہے کہ جب قدم پٹک لے زمین پر تو پانی کا چشمہ جاری ہو جائے۔ وہ نبی تو وہ ہے کہ جب تھوک دے کھارا پانی میں تو پانی میٹھا ہو جائے۔ وہ نبی تو وہ ہے کہ جب بے سہاروں کے سر پر ہاتھ رکھ دے تو سہارا بنا دے۔ وہ نبی تو وہ ہے کہ جب یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے تو وہ کا تاجدار بنا دے۔ وہ نبی تو وہ ہے کہ دکھوں میں سہارا بن جائے، یتیموں کا سہارا بن جائے، بیواؤں کا سہارا بن جائے۔ اس نبی کی بات کرتے ہیں وہ لوگ، وہ نبی تو وہ ہے کہ جب وہ نہ ہو تو کائنات میں یہ رعنائیاں نہ ہو، یہ فضائیں نہ ہو۔ اگر کائنات میں رعنائیاں ہے، یہ فضائیں ہے، یہ بہاریں ہے، یہ جو ہے ابشاروں کا ترنم ہے، یہ جہاں جو ہے جو کچھ کائنات کے اندر ہے، یہ سب اسی کے نام کا تو صدقہ ہے۔ اگر آدم کو تخلیق ملی ہے تو اسی نام کے صدقے میں ملی ہے۔ اگر حضرت نوح کو ثانیہ بشر کا خطاب ملا ہے اسی نام کے صدقے میں ملا ہے۔ اگر ابراہیم کو خلیل اللہ کا خطاب ملا تو اسی نام کے صدقے میں ملا ہے۔ اگر کلیم اللہ کو اگر موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا خطاب ملا اسی نام کے صدقے میں ملا ہے۔ اگر عیسیٰ کو روح اللہ کا خطاب ملا تو اسی نام کے صدقے میں ملا۔ تو سنو مسلمانوں، ابو بکر صداقت کے تاجدار بنے اسی نام کے صدقے میں، عمر عدالت کے تاجدار بنے اسی نام کے صدقے میں، عثمان شکر سخاوت کے تاجدار بنے اسی نام کے صدقے میں، اور علی شیر خدا بنے اسی نام کے صدقے میں۔ وہ کون ہے جو نبی سے نعمت نہ پایا؟ وہ کون ہے جو نبی کا صدقہ نہ پایا؟ تو بریلوی کے امام کی زبان میں کہو کہ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بجتی ہے توحید میں نعمت رسول اللہ۔
نعمت رسول اللہ کی، جس کو جو ملا اسی نام کا صدقہ ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں۔ ایک بات میں عرض کروں، لوگ کہتے ہیں علم نہیں، میں کہتا ہوں علم بہت ہے۔ پہلے جہالت تھی، اب تو علم ماشاءاللہ بہت نہیں ہوا۔ آج سے تقریباً 25 سال پیچھے جائے گا، آج 70-75 سال کی مائیں، ان سے پوچھیں، آپ بزرگوں سے پوچھیں تمہارے نبی کا نام کیا، تو بتا نہیں پاتے، تمہارا دین کیا ہے صحیح سے بتا نہیں پاتے، لیکن ایمان بہت پختہ ہوتا ہے ان کا۔ آج سب کو سب کچھ پتا ہے، بچے بچے کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے۔ ہم کس کی امت میں ہیں؟ علم کی کمی نہیں ہے، عمل کی کمی ہے۔ علم بہت آ گیا، پہلے کے لوگ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ نماز فرض بھی ہے کہ نہیں، روزہ فرض بھی ہے کہ نہیں، حج فرض بھی ہے کہ نہیں، زکوٰۃ فرض بھی ہے کہ نہیں۔ اکثر لوگ نہیں جانتے تھے، علم نہیں تھا لیکن ایمان پختہ تھا، ایسا ایمان تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے لیکن ایمان نہیں اس کا ڈولتا تھا۔ آج جو حالات ایسے، علم کی کوئی علم تو ماشاءاللہ بہت ہے، ہر کوئی جانتا ہے میرا دین کیا، میرا اسلام کیا ہے، نماز فرض ہے کہ نہیں، لیکن عمل کی کمی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عمل پر زیادہ دھیان دیں، عمل پہ زیادہ دھیان دیں، تبھی جو ہے ہم دنیا میں بلند ہو پائیں گے، ورنہ رب کی مار بہت خطرناک ہوتی ہے۔ وہ کہاوت ہے نا کہ رب کی لاٹھی میں آواز ہے، اس سے محاورہ ہے، یعنی خدا کی پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ خبر تک نہیں ہوتی، خدا کی پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ خبر تک نہیں ہوتی، کب کون سا عذاب آپ کو پکڑ لے۔ عذاب کا مطلب یہ تھوڑی نہ کہ آسمان سے آپ کے گولے کی بارش ہو جائے، آسمان سے پتھر کی بارش ہو جائے، یا زمین کو پلٹ دی جائے، آسمان کو آپ کو پھینک دیا جائے، یہ عذاب نہیں۔ عذاب ہزاروں قسم کے عذاب ہیں، وہ عذاب کو ہونا بند ہو گئے، وہ عذاب کو ہونا بند ہو گئے، وہ عذاب آئیں گے کیونکہ مصطفیٰ ہے نا، وانتا فیم کے دامن میں منکر بھی ہے، ہم رہے عشرت دائمی کے، تو مصطفیٰ کے دامن میں تو سب ہے، وہ عذاب نہیں آئے گا، لیکن یاد رکھنا بدعمالی کی سزا دنیا میں تو مل کے رہے، دنیا میں ملے اور مل رہے ہمارے آنگاہوں کے سامنے۔ تو ہم سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، جذبات کی نہ کھوئیں، اپنے اللہ رسول اور اولیاء اللہ کے فرامین پر عمل کریں، ان کے نقش قدم پر ہم چلیں، اپنے زندگی کو بہتر بنائیں۔ آخری بات پیش کرتا ہوں، زان ملت اسلامیہ، چونکہ یہ حضور صوفی اقبال نوری علی رحمت الرحمن کے عرص پاک کی تقریب ہے۔ حضور صوفی اقبال نوری علی رحمت الرحمن کا تعلق اس مرد قلندر سے، اس ذات گرامی سے، اس ہستی سے ہے جس کو دنیا مفتی اعظم کے نام سے جانتا پہچانتا۔ سبحان اللہ، وہ مفتی اعظم 5 سال کی ہو چکی ہے، لیکن عمل دیکھیے، عمل کا کتنا جذبہ ہے، لوگوں کا بیان ہے۔ مفتی اعظم کو جب مسجد جانا ہوتا تو لوگ پکڑ کے لے کے جاتے، وضو بھی لوگ کراتے، لیکن جب نماز کی حالت میں آتے، جب تکبیر تحریمہ کہہ لیتے، ہاتھ باندھ لیتے، اللہ کی عزت کی قسم لوگوں نے دیکھا ہے مفتی اعظم مکمل نماز کھڑے ہو کر ادا کر لیتے۔ کیوں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں جب نماز ادا کرو تو ایک تصور کرو کہ تم خدا کا جلوہ دیکھ رہے ہو، اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو اتنا تو گمان کر لے کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ میرا یقین کہتا ہے مفتی اعظم کی یہی کیفیت ہوتی تھی، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو اس سے پہلے ان کی جسمانی طاقت ہوتی تھی، نماز میں رب کا جلوہ دیکھتے مکمل کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے۔ بے شک، سبحان اللہ، نماز کھڑے ہو کر ادا کر لیا کرتے۔ مفتی اعظم، وہ مفتی اعظم
اتنا کرنے کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہے، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنمی تھا۔ غور کریں، میرے اعمال کا بدلہ، اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ مرد کلندر جن کی پوری زندگی خشیت الہی میں گزری ہے، جن کی پوری زندگی اتباع شریعت رسول میں گزر گئی، جن کے لب پر، جن کے قدم سے، جن کے ہاتھ سے، جن کے پیر سے مکروہ تنزیہ کو دور کی بات ہے، خلاف اولا کا بھی صدور نہیں ہوا۔ وہ مفتی اعظم اتنا کچھ کرنے کے بعد کہتے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر سہارا آخرت میں امید ہے تو مصطفیٰ کی طرف نہ بناتے ہیں، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو چاہتا میرے سرکار میں جانا، میں تو چاہتا میرے سرکار میں جانے میں دیا۔ سب کچھ کرنے کے بعد مصطفیٰ کی شفاعت پر امید لگائے بیٹھے، یقین نہیں۔ شعر کے جملے سے، شعر دو مصرے سے پتہ چلتا ہے، اس میں جو معنی اور تفہیم و مفاہیم ہے اس سے پتہ چلتا ہے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تقوی شار زندگی، عمل کے اس اعلیٰ تقوی کو اس اعلیٰ منصب پر فائز ہے کہ ماضی قریب میں اللہ ماشاءاللہ جہاں تک میری نگاہ اور میری ناقص جو کوشش اور جو جستجو ہے یہی کہتی ہے کہ وہ تقوی انتہا ہو چکی ہے، وہ تقوی انتہا ہو چکی ہے۔ تقوی لفظ رہ گیا، معنی ختم ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ تقوی کا اصل معنی مفتی اعظم پر ختم ہو گیا۔ اتنا کرنے کے بعد بھی کہتے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنمی تھا۔ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو روح کو تازہ کرنے والا ایک واقعہ آپ کی سماعت کی دہلیز پر رکھتا ہوں۔ حضور مفتی اعظم نے آپ نے سفر کیا تھا الہ آباد سے گوپال گنج کے لیے۔ جب الہ آباد سے گوپال گنج کے لیے آپ بس میں سوار ہو گئے، بس میں سوار ہونے کے بعد حضور مفتی اعظم چل پڑے ہیں، بس چل رہی ہے، چلتے چلتے اب جو ہے عصر کا وقت ہو چکا ہے، عصر کا وقت ہو گیا۔ مفتی اعظم اس انتظار میں ہے کہ بس اب رکے گی تو میں نماز ادا کر لوں گا، لیکن بس نہیں رکتی ہے، بس اپنے رفتار میں چل رہی ہے۔ اس لیے بس جو ہے تاخیر ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر، حضور مفتی اعظم نے جب دیکھا کہ اب جو ہے افضل وقت یا مستحب وقت نکلنے والا ہے، وقت مکروہ داخل ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے مفتی اعظم نے فرمایا ہائے میری نماز، ہائے میری نماز، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ بس والے سے کہو بس کو روک دے، میں نماز پڑھوں۔ پھر یہ بس چلائے، بس والے کو کہا گیا، بس والے ڈرائیور نے کہا نہیں بس نہیں روک سکتی ہے، اس لیے پہلے سے تاخیر ہو چکی ہے، میں لیٹ ہو چکا ہوں، بس نہیں رک سکتی۔ اللہ اکبر، جب ڈرائیور نے کہا بس نہیں رک سکتی ہے، مفتی اعظم کی طرف نکل گئی، چیخ نکل گئی، میرے مفتی اعظم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ میرے مفتی اعظم کہتے ہیں ہائے میری نماز، ہائے میری نماز، یہ بخار ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ 85 سال کا ایک بوڑھا ہے جن کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے ہائے میری نماز، ہائے میری نماز۔ حضور مفتی اعظم نماز کرتے کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے، رب کو کیا منہ دکھائیں گے اگر میری نماز قضا ہو گئی۔ ایسی طرف مفتی اعظم نے اس جو ہے 82 سال کے بوڑھے کے اندر جسم کمزور ہو چکا ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ہائے میری نماز کس جگہ بلند کرتے ہیں۔ لیکن خدا کی شان دیکھیے، بس والا بس کو نہیں روکتا ہے۔ حضور مفتی اعظم عالم اسلام اللہ اکبر دل سے جب آہ نکلتی ہے تو پرواز کرتی ہے۔ رب نے اپنے بندے کی کیفیت کو، رب نے بندے کی کیفیت کو دیکھا، رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جیسے ہی بس جو ہے پل پر پہنچتی ہے اور پل پر پہنچتے ہی ٹائر اس کا بلاسٹ ہو جاتا ہے، بس رک جاتی ہے۔ مفتی اعظم کے چہرے پر مسکراہٹ کی کھلیاں کھل جاتی ہے۔ وہ مفتی اعظم لوٹا اٹھاتے ہیں اور سیدھے نیچے اترنے لگتے ہیں۔ جب دریا کے نیچے اتر
کرنے لگتے ہیں، سارے لوگ تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں، اس میں مسلم غیر مسلم سب دیکھ رہے ہیں، بس والے کو کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں پوچھتا کہ کتنی دیر میں بس صحیح ہوگی، ہمیں جانا ہے، سب نے بھلا دیا، تاخیر جو ہونا تھا ہونے دو، مجھے دیکھنے دو، ایک پردے کلندر کا چہرہ دیکھنے دو۔ وہ بریلی کا امام ہے، وہ امام اہل سنت کا بیٹا ہے، جو مفتی اعظم ہے، دنیا کے ہزاروں کروڑوں کلو میٹر ہے، جو ہزاروں لوگوں کے غموں کا سہارا ہے، جو ہزاروں بیماری کے شفا کا ذریعہ، وہ مفتی اعظم وہ نیچے اترتے ہیں، اترنے کے بعد مفتی اعظم نے وضو فرمایا، اور وضو فرما کر وہی سوکھی جو جگہ تھی وہیں پر مفتی اعظم نے نماز ادا کر لی، نماز مکمل ادا کرتے ہیں، اطمینان کے ساتھ جب نماز ادا کر لیتے ہیں تو ڈرائیور کہتا ہے بس مکمل جو ہے دوسری ہو چکی ہے، آئے سب بیٹھ جائے۔ وہ مفتی اعظم تقویٰ ہے نوجوان، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تک جاؤ گے، اس دہر میں ایسا مرشد نہ پاؤ گے زمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص نوری، عرص عزیزی، عرص بالی، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ اسی مفتی اعظم، وہ مفتی اعظم اتنا کچھ کرنے کے بعد دیکھو نا ذرا، کہتے ہیں میرے اعمال سیاہ نے مجھے کیا جینا دو، ذرا غور کر، میرے اعمال سیاہ نے کیا میرا جینا دو بھر۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد اعمال کو کوستے ہیں، اے میرے مولا میرے اعمال اتنے خراب ہیں، جینا دوبر ہو چکا ہے، جینا دوبر ہو چکا ہے، تم بجے خزرہ کی طرف لے لگاتے ہیں مفتی اعظم، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے اعمال سیاہ نے میرا جینا دوبر کر دیا ہے، اے میرے آقا زہر تو کھاتا تیرے ارشاد میں کھانے لگا، اے میرے آقا زہر تو میں کھاتا تیرے ارشاد میں کھانے لگا، تیرا ارشاد ہے نا، تیرا ارشاد ہے کہ زہر کھانا تو حرام ہے یا رسول اللہ، اگر یہ حرام نہ ہوتا نا تو میں کھا کر کے میں اپنی زندگی کا اختتام بھی کر لیتا، کیوں؟ میرے اعمال اتنے برے ہو چکے ہیں نا کہ اعمال کو سوچ سوچ کر نیند نہیں آتی، بے چینی ہے، بے قراری ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر، زہر تو کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے وہی مفتی اعظم عالم اسلام، وہ تقویٰ یار زندگی گزارنے والے مفتی اعظم کی بارگاہ میں جب کوئی پرورش پاتا ہے، جب کوئی تربیت پاتا ہے تو کوئی اپنے وقت کا مجاہد اعظم بنتا ہے، کوئی حافظ ملت بنتا ہے، اسی مفتی اعظم کی اتباع شریعت و طریقت کے میں کدے کا جام، جب مفتی اعظم اتباع شریعت و طریقت کے میں کدے کا جام جب کوئی پیتا ہے تو پینے کے بعد کوئی حافظ ملت بن کے چمکتا ہے، اور وہ حافظ ملت وہ ہے کہ جنہوں نے دنیا اہل سنت کو ایک عظیم ادارہ دے دیا، جس ادارے کا نام جامعۃ الاشرفیہ لوگ جانتے ہیں۔ جب اسی اتباع شریعت و طریقت کے مرکزے کا جام کوئی پیتا ہے تو کوئی تاج الشریعہ بنتا ہے، وہ تاج الشریعہ جنہوں نے اہل سنت والجماعت کو ایک ادارہ دیا، یونیورسٹی دے دیا، جس کو لوگ جامعۃ الرضا کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جب اسی مرکزے کا جام کوئی پیتا ہے تو کوئی مجاہد ملت بن کے چمکتا ہے، جو آج تک لوگوں کے لیے فیصل رسا سجدہ بنے ہوئے ہیں، آج بھی کروڑوں لوگ ان کی بارگاہ سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اور جب اسی مفتی اعظم کی صحبت پا کر کے اسی مفتی اعظم کے مرکزے کا چھلکتا ہوا جام پی کر کے اگر کوئی نکلتا ہے تو اپنی کوشش کے ذریعے لوگوں کی پریشانی کو بھاگتے ہوئے، لوگوں کی حیرانی کو بھاگتے ہوئے وہ جو ہے صوفی، وہ مرد مجاہد کوشش کرتا ہے، اور کوشش کر کے ایک کتاب کو ترتیب دیتا ہے، جس کتاب کا نام شمع سبستان رضا،
بلکہ وہ حضور صوفی اقبال نوری علی رحمٰ جس کتاب کو ترتیب دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں ترتیب؟ وہ فرماتے ہیں کہ میری کتاب، میرے کتاب کا جو ہے گھر تھا، وہاں پر لوگ میرے پاس آرڈر کرتے، کہتے کتاب بھیج دیجیے، تو میں اس بات میں جو کچھ ایسے لوگ ہوتے جو کہتے کہ حضور کاغذات میں سے کوئی کتاب آپ کے پاس ہے پھر تو وظائف کے لیے تو آپ ارسال کر دے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ غور و فکر کیا تو میرے پاس ایسی کوئی کتاب دستیاب نہ تھی، میں نے کوشش کی اور متفرقہ بزرگوں کے جو تجوید کرتا تعویذات ہے، جو متعین ہے، مجربات تعویذات ہے، ان سب کو اکٹھا کر کے میں نے ترتیب دے دی، جس کا نام میں نے سوچا کیا رکھوں، تو خواب میں اشارہ ہوا، میں نے نام شمع سبستان رضا کے چمن کا چراغ، اور یہ چراغ بھی اس وقت فی الوقت یہ چراغ جو ہے کتاب، یہ کتاب حضور صوفی اقبال نوری علی رحمٰ یہ کتاب ترتیب کردہ لاکھوں اماموں کی لاج بنی ہوئی ہے، لاکھوں اماموں کی لاج بنی ہوئی ہے، اور اس کتاب کے ذریعے کروڑوں لوگ شفایاب ہو رہے ہیں۔ ذات گرامی یہ سب مفتی اعظم کے فیض دریا کا اثر ہے کہ مفتی اعظم کی بارگاہ میں جو بھی گیا ہے، اگرچہ وہ کچھ بنا یا نہ بنا، لیکن تقویٰ شیار زندگی کو اختیار کر لیا۔ کوئی کہتا ہے میں مفتی اعظم کا مرید ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی ہے تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے، اس لیے جو مفتی اعظم کا مرید ہوگا چہرے پہ داڑھی نہیں ہو سکتی۔ مفتی اعظم کے مریدوں کو دیکھا گیا ہے، نہ وہ غربت میں اس کی زندگی کٹتی ہے اور نہ خلاف شرع زندگی کٹتی ہے۔ اگر زندگی کٹتی ہے تو اتباع شریعت رسول میں زندگی کٹتی ہے، اور حق حلال رزق کھانے میں زندگی کٹتی ہے، اور اس حال سے وہ دنیا سے جاتا ہے۔ اور لوگوں میرے نام کے آخر میں نوری ہے، مطلب کہ میں مفتی اعظم کا مرید ہوں، اور وہ مفتی اعظم جن کے والد صاحب نے یہ ہمیں پیغام دیا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور آج بھی مسلمان کہتے ہیں تمام تر خرابیاں، برائیاں، بے حیائیاں، بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں، بد کرداریاں اور جوا، شراب، رشوت، سود اور یہ لوگوں پر پیسہ لینا، یہ تمام تر خرابی کو اختیار کر کے کہتا ہے ہم تو ٹناٹن سنی ہے صاحب، مصطفیٰ کی شفاعت تو ملے گی، چل ہٹ، نمازوں سے جنت نہیں ملنے والی، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے۔ تو ایسا کہتا ہے اگر نماز کو ہلکا سمجھ کے کہتا ہے تو وہ تو خارج من اسلام ہو گیا۔ ارے نماز اتنی اس رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور کہتے ہو کہ چل ہٹ، نمازوں سے جنت نہیں ملے گی، کس نے کہہ دیا کہ جنت کا پروانہ میں دیتا ہوں؟ کسی نے نہیں کہا ہے، جنت کا پروانہ میرے مصطفیٰ ہے۔ وہ 10 اشخاص کو یا ان کے علاوہ جن کو دیا تھا وہ ڈیفینیٹلی کہہ سکتے ہیں کہ میں جنتی ہوں، لیکن سب کچھ ہونے کے بعد معلوم ہے رسول اللہ نے کہہ دیا ہے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر تو جنت میں، یعنی تو جنتی ہے، عثمان جنتی، عمر جنتی، علی جنتی، سب کے بارے میں کہہ دیا۔ لیکن خوف کا یہ عالم ہے کہ جب یہ حضرات نماز پڑھتے تھے تو سروں پر پرندے بیٹھ جاتے، اور پرندوں کو احساس تک نہ ہوتا کہ ہم درخت پہ بیٹھے ہیں یا حضرت انسان کے سر پر۔ اس لیے اگر بلندی چاہنا ہے، اگر کامیابی چاہنا ہے تو قوت عشق سے ہر دست کو بالا کر کے، پہر میں نام محمد سے اچالا کر کے، اور دل محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔